جانور ذبح کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے. جانور کو بائیں پہلو پر لٹائیں گے اور قبلہ رخ کرتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے. قبلہ رخ کر دیں، ویسے کسی بھی رخ ذبح کر سکتے ہیں لیکن قبلہ کے رخ کر دیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. چھری تیز ہو اور اللہ رب العالمین کا نام لے کر ایک کلمہ پڑھ کر بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھ کر جانور کو ذبح کریں گے اور 4 قسم کی رگوں کو کاٹیں گے. 4 قسم کی رگوں کو 4 رگیں کٹ جائیں گی، آپ کا جانور ذبح ہو گیا. وہ 4 رگیں کون سی ہیں؟ ایک ہے حلقوم. حلقوم کہتے ہیں وہ نالی، وہ رگ جس سے ہم سانس لیتے ہیں، نرخرا ایک رگ وہ ہے. دوسری رگ وہ ہے جس کو بولتے ہیں مری. مری بولتے ہیں وہ نالی ہے، وہ رگ ہے جس سے کھانا ہم کھاتے ہیں. وہ نالی ایک الگ نالی ہے، سانس کی نالی ایک الگ ہے اور مری ایک الگ ہے. ان 2 رگوں کے علاوہ 2 اور رگ ہے جس کو بولتے ہیں ودجان. ودجان یہ 2 خون کی نالی ہوتی ہے، خون کی رگیں، ان میں خون بہتے ہیں اور یہ سانس کی نلی اور غذائی نلی ان دونوں کو محیط ہے. یہ چاروں رگوں کو کاٹ دیتے ہیں تو آپ جانور کو ذبح کر دیتے ہیں. ویسے علماء نے کہا ہے کہ اگر 2 رگ بھی کاٹ دیتے ہیں، سانس کی نلی اور غذا والی نلی کاٹ دیتے ہیں تب بھی ذبح مانا جائے گا، کیونکہ جب سانس کی نلی اور کھانے کی نلی، غذا کی نلی اگر کاٹ دیتے ہیں تو جانور میں جان باقی نہیں رہتی، جانور مر جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے ذبح کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس میں رگوں کو تو ڈھونڈتے نہیں ہیں، اس میں بس نیزہ مار کے خون بہانا ہوتا ہے. تو جانور کی اصل یہ ہے ذبح کرنے کی کہ خون بہا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا، ما انہر الدم، جس سے خون بہہ جائے وہ ذبح ہے. جیسے بخاری کے اندر ایک حدیث ہے 2488 نمبر کی، تہامہ کے علاقے میں ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے، وہاں پر صحابہ کرام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور بھوک لگی ہوئی تھی، جانور ذبح کرنا تھا. جانور ذبح کرنے کے لیے چھری موجود نہیں تھی صحابہ کے پاس، تلواریں موجود تھیں، تلواروں سے بھی ذبح کر سکتے تھے لیکن اندازہ تھا کہ دشمن حملہ کر سکتا ہے تو اس لیے تلواروں کو دھار کے ساتھ باقی رکھنے کی ضرورت تھی، تو اس لیے تلوار سے وہ ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے. وہاں پر بانس موجود تھا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر بانس کی کپچی سے جانور کو ذبح کرے تو ذبح ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. آپ نے فرمایا ما انہر الدم، یہی کلمات ہیں بخاری کے، ما انہر الدم، جس سے خون بہہ جائے تم جانور کو ذبح کر سکتے ہو، اللہ کا نام لے کر خون بہاؤ اور وہ جانور کھاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ کہا لیکن دانت سے اور ناخون سے نہ ذبح کرو. پھر آپ نے علت بیان کی کہ دانت سے اس لیے کہ دانت جو ہے ہڈی ہے، دانت سے اگر کاٹ کے ذبح کرتے ہیں تو جانور کو تکلیف ہوگی اور اس سے صحیح طور پر ذبح نہیں کر سکتے. اور آپ نے بتایا ناخون سے اس لیے نہیں کہ یہ حبشیوں کی چھری ہے، حبشی لوگ ایسے ذبح کرتے، تم ایسا نہ کرو. تو جس آلے سے، جس چیز سے بھی جانور کا خون بہا دے اس سے جانور ذبح ہو جاتا ہے.